یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں موجود بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئی لینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری سویلائزیشن ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس پوری سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نکل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایسی سویلائزیشن کی جس کو آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کرنے والی اسٹوری اینشینٹ گریس کے ایک فلاسفر نے آج سے 2000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلاسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جن آئی لینڈز پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ کافی عیاش پسند بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ ہسٹری میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے پر پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی لوکیشن تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈز آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سالوں کے بعد ہم اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹیریس سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ سٹیز جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی۔ ان مسٹیریس سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ نام ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کئی اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کیا گیا تھا جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارکس کے ٹولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں۔ کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچائرو آراٹاکی وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈائیو کیا تھا۔ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب و غریب اسٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو آراٹاکی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا جب اس نے اس پہاڑ نما اسٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے اسٹیپس بنے دیکھے۔ اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ نیچرل پتھر کا پہاڑ ہے تو اس میں اسٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آراٹاکی اس اسٹرکچر کو ایگزامن کرنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا اسٹرکچر 6 فٹ بال فیلڈز جتنا بڑا تھا، اور اس کی ہائٹ 8 اسٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب اسٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک اسٹیئرز بنی ہوئی تھیں، اور اس اسٹرکچر کی ہر سائڈ حیرت انگیز طور پہ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ ڈیپ سمندر میں بنا یہ مسٹیریس اسٹرکچر نیچرل طور پہ نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ لیکن یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹس کو اس مسٹیریس اسٹرکچر کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے ہم اس اسٹرکچر کے بارے میں مزید جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔ ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو اسکین کیا جائے گا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے، اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار اسکیننگ ٹیم یوناگونی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے یہاں سمندر کے باٹم کا کمپلیٹ اسکین کیا۔ جب اسکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں کے بعد اس مسٹیریس اسٹرکچر
स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूनागोनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मसाकी किमुरा भी थे। प्रोफेसर किमुरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर्स तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमुरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सन बात करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। यूनागोनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, पाथवे और स्टेयर्स भी बनी थी और टेरेसेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर किमुरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो वाकई काफी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमुरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश तराश कर इसका ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं।